بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے زیادہ اچھے ہیں، ان کی زندگی میں آپ سے زیادہ خوشیاں ہیں، آپ کو وہ نہیں ملا جو ان کے پاس ہے، تو ایک بار یہ کہانی ضرور سنیے گا۔ یہ کہانی آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ یہ کہانی ایک کوے کی زبانی ہے، لیکن اس کہانی میں آپ کی بہت سی الجھنوں کا حل ہے، اس لیے ویڈیو کو آپ نے بغیر سکپ کیے آخر تک لازماً دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک درخت پر ایک کوے نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ کوا ہر وقت یہ بات سوچ سوچ کر پریشان رہتا تھا کہ مجھے اللہ تعالی نے کالا کیوں بنایا ہے، میرا رنگ کالا کیوں رکھا ہے، میرے کالے رنگ کی وجہ سے انسان مجھ سے پیار و محبت نہیں کرتے ہیں۔ ایک دن وہ اپنے گھونسلے سے باہر نکل کر شاخ میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ میں کالا کیوں ہوں۔ اگر میں خوبصورت ہوتا تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں پالتے، میرے سے پیار کرتے جیسے لوگ دوسرے جانوروں سے پیار کرتے ہیں۔ اس دکھ نے اس کو بہت ہی پریشان کیا ہوا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں رو رہا تھا کہ وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا اور اتفاقاً وہ اسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا جس درخت کی شاخوں پر کوے کا گھونسلہ تھا، جہاں کوا بیٹھ کر اپنے دکھ بھری زندگی سے اداس رو رہا تھا۔ بزرگ درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے کہ اچانک کوے کی آنکھ سے آنسو نکل کر بزرگ کے چہرے پہ گر پڑے۔ بزرگ نے نظر اوپر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک کوے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ بزرگ کے دل میں رحم آیا کہ کوا کیوں رو رہا ہے۔ بزرگ نے کوے سے دریافت کیا، اے کوے، تم کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ تمہاری صحت تو ٹھیک ہے؟ تم کو کیا دکھ تکلیف ہے جس کی وجہ سے تم دکھی ہو کر آنسو بہا رہے ہو؟ بزرگ کی بات سن کر کوے کی آنکھوں سے اور زیادہ آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ کوے نے جواب دیا کہ میں اپنی زندگی پر رو رہا ہوں، میں اپنے گندے اور کالے رنگ کی وجہ سے دکھی ہوں، میرے پاس دکھ، تکالیف اور رونے کے علاوہ اور کیا ہے؟ بزرگ نے کوے سے پوچھا کہ تم اتنے دکھی کیوں ہو رہے ہو؟ تمہارے رونے کی اصل وجہ کیا ہے؟ کوے نے جواب دیا، میرا رنگ کالا ہے، میری آواز میں مٹھاس نہیں، لوگ میرے کالے رنگ کی وجہ سے مجھے اپنے سے دور بھگا دیتے ہیں۔ اس طرح سے زندگی بسر کرنے سے بہتر ہے کہ میں اس دنیا سے چلا ہی جاؤں، میں مر کیوں نہیں جاتا؟ بزرگ نے کوے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے ہم کو اس حال میں خوش رہنا چاہیے، لیکن بزرگ کے سمجھانے کا کوے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کی نصیحت پر کوے نے کوئی عمل نہ کیا۔ کوا زار و قطار روتا جا رہا تھا۔ کوے کی حالت دیکھ کر بزرگ نے کہا کہ کوے، تم رونا بند کرو، مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ زندگی عطا کرے تو تم کیا بننا پسند کرو گے؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تم کو اسی طرح کا بنا دے جس طرح کی زندگی تم بسر کرنا چاہتے ہو۔ بزرگ کی بات سن کر کوے نے رونا بند کیا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ کوے نے بزرگ کو کہا کہ اگر مجھے زندگی میں کچھ بننے کا موقع حاصل ہوا تو میں ہنس بنوں گا۔ ہنس کتنا خوبصورت ہوتا ہے، پانی میں نظارے کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ سارا دن اپنی زندگی سے لطف اٹھاتا ہے، اس کو کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے۔ بزرگ نے کہا کہ کوے، تم ہنس سے ملو تو صحیح، کیا وہ بھی اپنی زندگی سے خوش ہے؟ کیا وہ بھی تیری طرح اپنی زندگی سے تو ناراض نہیں ہے؟ وہ بھی اپنی زندگی سے ناخوش تو نہیں ہے؟ کوے نے بزرگ سے کہا، اے بابا جی، وہ اپنی زندگی سے کیوں نہیں خوش ہو سکتا؟ اس کی زندگی تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ بزرگ نے کوے سے کہا کہ تم ایک بار ہنس سے ملاقات کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ویسا ہی بنا دے۔ کوا وہاں سے اڑ کر ہنس کے پاس چلا گیا۔ کوے نے دیکھا کہ ہنس پانی میں تیر رہا ہے، مزے کی زندگی گزار رہا ہے۔ کوے نے ہنس سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہنس بھائی، آپ کو کتنی پیاری زندگی ملی ہے، آپ کا رنگ کتنا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنی خوبصورتی سے نوازا ہے، لوگ تمہارا کلر دیکھ کر بہت ہی لطف اندوز ہوتے ہیں، لوگ
تمہیں دیکھنے کے لیے تالاب، ندیوں اور دریاؤں کے پاس آتے ہیں۔ لوگ تم کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔ تم پانی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دور دراز نکل جاتے ہو۔ تم سے زیادہ اس دنیا میں کوئی خوشحال کیسے ہو سکتا ہے؟ ہنس نے کوے سے کہا، بھائی جان، تم کو کس نے کہا کہ میری زندگی اچھی ہے؟ میں اپنی زندگی سے خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار خوبصورت پرندے اور جانور پیدا کیے ہیں۔ میرا رنگ خوبصورت نہیں ہے۔ میں تو پانی میں تیرتا ہوا تھوڑا سا دور نکل جاؤں تو میں کسی کو نظر نہیں آتا۔ میں تو اپنی زندگی سے ذرا بھی خوش نہیں ہوں۔ تم طوطے کی طرف ہی دیکھ لو، ہر طرح کے رنگ ہوتے ہیں طوطے کے۔ اس کے سارے جسم کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ رنگ برنگ جسم ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو بہت ہی پسند کرتے ہیں۔ لوگ طوطے کو گھر میں پالنا پسند کرتے ہیں۔ جب کوے نے ہنس کی زبان سے یہ لفظ سنے تو دنگ رہ گیا۔ کوے نے ہنس سے دریافت کیا کہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ تم بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو۔ ہنس نے کوے کو جواب دیا، کوے بھائی، میں تو اپنی زندگی سے ذرا بھی خوش نہیں ہوں۔ کہتے ہیں کوا ہنس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ کوے نے فیصلہ کیا کہ اب میں طوطے کے پاس جاتا ہوں۔ کیا وہ بھی اپنی زندگی سے خوش ہے کہ اس کا جواب بھی ہنس کی طرح ہی ہے؟ کوے نے ہنس سے اجازت طلب کی کہ بھائی ٹھیک ہے، میں اب چلتا ہوں۔ کوا طوطے کی تلاش میں نکل پڑا۔ کوے نے کافی دیر تک جنگل میں طوطے کو تلاش کیا۔ آخرکار ایک خوبصورت درخت کے پتوں میں چھپا طوطا کوے کو نظر ہی آ گیا۔ کوا بھی طوطے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کوا طوطے سے کہنے لگا، واہ بھائی واہ، کتنے خوبصورت ہے رنگ آپ کے طوطے بھائی، کتنی خوبصورت زندگی بسر کر رہے ہو۔ ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں طوطے کو اپنے گھر میں پالوں، میں طوطے سے پیار و محبت بھری باتیں کروں، آپ کو طرح طرح کے کھانے دوں۔ طوطے بھائی، اس دنیا میں آپ سے بھی بہتر کسی کی زندگی ہو سکتی ہے؟ طوطا کوے سے مخاطب ہو کے کہنے لگا، آپ کو کس نے کہا میں اپنی زندگی سے خوش ہوں؟ میں تو ایک قیدی پرندہ ہوں۔ لوگ مجھے قید کر لیتے ہیں، میرے پر نوچتے ہیں، ہر کوئی مجھے اپنے ہاتھوں میں مسل دیتا ہے۔ لوگوں نے تو میرا جینا ہی حرام کیا ہوا ہے۔ میں تو اپنی مرضی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی نہیں جا سکتا۔ میں تو اپنی مرضی کے مطابق کھا پی بھی نہیں سکتا۔ مجھ سے بھی بری کسی پرندے کی زندگی ہو سکتی ہے؟ طوطے کی یہ باتیں سن کر کوے کے تو رنگ ہی اڑ گئے۔ کوے نے طوطے سے بڑی حیرت سے پوچھا، طوطے بھائی، کیا تم بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں؟ طوطے نے کوے کو جواب دیا، کوے بھائی، تم خود ہی دیکھ لو، کتنے خوش نصیب ہو۔ جہاں جی کرے جا سکتے ہو، پیاس لگے پانی پی سکتے ہو، بھوک لگے تو کچھ کھا سکتے ہو، کیونکہ تم قید نہیں ہو، تم قیدی نہیں ہو، تم پر کسی قسم کی بندش نہیں ہے۔ میری تو دعا ہے کہ مجھ جیسی زندگی کسی دشمن کے بھی نصیب نہ ہو۔ کوے نے طوطے سے کہا کہ اگر تم کو دوبارہ زندگی ملے تو تم کیا بننا پسند کرو گے؟ طوطے نے کہا، مجھے قید کی زندگی بسر کرنا اچھی نہیں لگتی، میں آزادی چاہتا ہوں، میں آزاد پرندہ بننا چاہتا ہوں، جو میرا دل کرے میں وہ کھاؤں پیوں، جہاں دل کرے چلا جاؤں، تاکہ میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکوں۔ طوطے کی باتیں سن کر کوے نے کہا کہ تم کیسا آزاد پرندہ بننا چاہتے ہو؟ طوطے نے جواب دیا کہ میں کوا بننا پسند کروں گا۔ کوے بھائی، آپ ہی دیکھ لو، آزاد پسند ہو، جہاں دل کیا چلے جاتے ہو، قید تو نہیں ہو، جب بھوک اور پیاس لگتی ہے پانی پی لیتے ہو۔ تم جیسی زندگی اس دنیا میں کسی کی بھلا ہو سکتی ہے؟ طوطے کی بات سن کر کوا حیران ہو گیا۔ کوے نے سوچا کہ کوئی بھی اپنی زندگی سے خوش نظر نہیں آ رہا، سب مجھے ہی اچھا کہتے ہیں کہ کوا آزاد پرندہ ہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے اڑ کے چلا جاتا ہے، اس پر کسی قسم کی قید نہیں ہے۔ کوا دوبارہ واپس اپنے گھونسلے کی طرف چلا گیا۔ کوا آ کر بزرگ کے پاس بیٹھ گیا۔ کوے کو دیکھ کر بزرگ نے کہا کہ اپنی زندگی کا فیصلہ کر آئے ہو کہ تم کیا بننا پسند کرو گے؟ کوے نے بزرگ کو کہا کہ میں کوا ہی رہنا چاہوں گا۔ کوا بزرگ سے یہ کہہ کر وہاں سے اڑ گیا۔ آج تو کوا بہت ہی خوش تھا، وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر پرندہ سمجھ رہا تھا۔ پیارے دوستوں، زندگی میں ہمارے دکھی رہنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھتے ہیں۔ دوسروں کی زندگی کو دیکھ کر ہم ناشکرے بن جاتے ہیں۔ ہماری خواہش یہی ہوتی ہے ہمارے پاس بھی وہی کچھ ہو جو ہم اپنے سامنے دوسروں کے پاس دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جس نعمت سے نوازا ہوتا ہے، ہم اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمارے دل میں حبس اور لالچ پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم خود اندر ہی اندر اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں۔
پیارے دوستو، ہم کو اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے، ہم کو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. ہم کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے. پیارے بھائیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو گزارش ہے کہ چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. سبسکرائب کے ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین.